الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ یہ سورہ سجدہ کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اسلام کی طرف ہدایت کی، ایمان کی طرف رہنمائی کی۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم ادھر آنے والے نہیں تھے۔ یہ اس مالک کا خاص احسان ہوا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اس سے محروم ہیں، کتنے ایسے بدبخت ہیں جو اس محرومی کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، کتنے ایسے بدبخت ہیں جو اس کی مخالفت کرتے رہے اور کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس انسانیت کا انجام دو شکلوں میں نکلنے والا ہے۔ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور دوسرا جہنمی گروہ ہوگا۔ ان گروہوں کے اندر پھر مزید درجات ہوں گے۔ جنت والوں کے بھی درجات کی کثرت ہے اور جہنمیوں کے درجات کی بھی کثرت ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کے اندر۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کی بات کو بار بار سنانے اور سننے کا موقع ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہے جس کی عام طور پر لوگ قدر نہیں کرتے ہیں یا اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ ایک تندرستی ہے اور ایک فراغت ہے، یعنی وقت ملنا، اور دوسرا صحت مند ہونا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک صحت مند تھے لیکن آج اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے تھے جو کل ہم میں موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، لہذا یہ وقت جو ملا ہوا ہے اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں، صحت کو اللہ کی نعمت سمجھیں۔ کچھ وقت ملا ہے دین کا کام کرنے کے لیے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصروفیت آپ کو گھیر لے اور آپ کو بالکل کوئی کام کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ تو یہ ایسی نعمتیں ہیں، فراغت اور تندرستی، جس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو دو گروہوں کا ذکر ہے اس کے اندر، اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور ایمانداروں کے راستے کے اوپر چلنے، نجات کے راستے کے اوپر چلنے، فلاح کے راستے کے اوپر چلنے کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ مالک نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، وہ کیا مومن جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور دوسرا اللہ کا نہیں ماننے والا ہے یا نافرمان ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں، ایک ہی جیسے ہیں تو دونوں آدم کے بچے، دونوں کو موقع برابر ملا ہے، لیکن ایک نے فرما برداری کا راستہ اختیار کیا، اپنے عقل کو استعمال کیا، آنکھیں کھول کر اس دنیا کو دیکھا، کان کھول کر باتوں کو سنا، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا، اللہ کے دین کی حمایت کی، اس کا ساتھ دیا، سچوں کا ساتھ دیا، اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی حد تک کوشش کرنے کی کوشش کی اس نے۔ تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے اس کے اوپر کوئی اللہ کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، نافرمانیوں سے رک ہی نہیں رہا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مالک فرماتا ہے لا یستوون، تم شاید سمجھو کہ برابر ہیں، ایک ہی جیسے انسان نظر آ رہے ہیں، زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، دونوں بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی جیسے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے نہیں،
یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأوی، جو ایمان لائے، اپنے مالک اور خالق کو پہچان گیا ہے، اس کو اپنا اکیلا مالک مان لیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اپنے مالک کا فرما بردار ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ ایسے اعمال بھی ہونے چاہیے انسان کے کہ جو اس کے اور رب کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو، کوئی بھی نہ جانتا، تاکہ گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، کسی قریبی دوست کو معلوم نہیں ہے، بیوی بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے اعمال ہونے چاہیے انسان کے پاس جو اللہ کے پاس کل وہ بھیجے اور وہاں اس کی بچت کا کوئی انتظام نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، دائیں طرف بھی وہی کچھ دیکھو گے جو آپ کے اعمال ہیں، بائیں طرف بھی وہی دیکھو گے جو اپنے اعمال ہیں، اور سامنے جہنم ابل رہی ہوگی۔ اس جہنم سے بچنے کا آج انتظام کر لو، چاہے کھجور کا ایک پھانگ کہیں صدقہ دینا پڑ جائے تو یہ بھی دے کے صرف اس نیت کے ساتھ کہ کل مجھے کام آئے گی۔ صدقہ خیرات کر کے، حتیٰ کہ کسی مومن بھائی کی طرف یا کسی انسان کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اس انداز سے کوئی نہ کوئی اعمال اکٹھے کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے اندر آپ جاؤ گے۔ فرمایا فلاحم جنت المأوی، ان کا کیا کہنا، یہ تو ان جنتوں کے اندر وہاں جو بڑی بڑی سیرگاہیں ہیں اس کے اندر قیام گاہیں ان کی ہوں گی، قیام وہاں مقیم ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں ہوں گے۔ اگر یہاں 6 7 8 محلات ہیں یا ویلا ہیں تو وہاں ایک ایسی مملکت جس کو ملنے والی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے اللہ کے بندوں، اور دیکھیے اس کے لیے انسان کتنی محنت کر رہا ہے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، اور آخرت میں جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، کاش انسانوں کو یقین آ جائے اس کے اوپر، بالکل ایسا یقین جس طرح دنیا کے معاملات میں چیزوں کے اوپر ان کو یقین آتا ہے کہ محل کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد بڑے بڑے ڈرائنگ روم کیا چیزیں ہوتی ہیں، پلنگ بڑے بڑے اونچے کیسے ہوتے ہیں، ایک سے ایک نئے ڈیزائن والے، صوفے سیٹ کیسے ہوتے ہیں، پردے کیسے ہوتے ہیں، قالینیں کیسی ہوتی ہیں، یہ تو جانتا ہے۔ باغیچہ بھی ہونا چاہیے گھر کے اندر، فلیٹ میں تو نہیں ہوتا، لیکن عام ویلا مل جائے اس میں باغ ہو یا اور بڑا باغ ہو جائے پھر تو کہنا ہی کیا، اور ایک محل کی بجائے دوسرا ہو جائے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ مالک فرماتا ہے وہاں ایسی مملکت ان کو ملنے والی ہے جنت کی زمین سے 60 میل اونچے، 60 میل اونچے ان کے محلات ہوں گے، اس کے اندر بالا خانے ہوں گے، اور اوپر بڑے بڑے منزلیں ہوں گی، اور اتنے زیادہ کمرے ہوں گے، ایسی وہاں فنشنگ ہوگی کہ دنیا کی کیا کوئی کسی محل کی فنشنگ کرے گا۔ اندر سے باہر کے نظارے کرے، باہر سے اندر کے نظارے کرے، اندازہ لگائیے کیسے کیسی چیزیں ہوں گی، ایسے ایسے محلات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ایسے ایسے برتن ہوں گے اس کے، وہاں سونے کے برتنوں کے اندر کھائے گا، چاندی کے برتنوں کے اندر کھائے گا، خوبصورت اس کی بیویاں ہوں گی، اور ایسے خدمت گزار نوکر اور بیٹ مین اس کے ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اندازہ لگے اشاروں پر دوڑنے والے، کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، اللہ کے بندو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور یہ آپ کی کوشش سے ہوگا جو آپ نے کوشش کریں گے، اور ایسی کوشش جو اس لائق ہے۔ اگر جنت کو آپ کچھ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں۔ باقی رہا معاملہ دنیا کا، رزق کا، یہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ مالک فرماتا ہے کوئی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اور روزی میرے ذمے نہ ہو، اور وہ مالک جانتا ہے کہاں وہ رہتے ہیں، کہاں قیام پذیر ہے، یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ وہاں پہنچانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، ایسا مالک ہے۔ اس لیے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، عمل صالح کیے جائیں، جو نزل بما کانوا یعملون، وہ ایسی نوازی ہے کہ جو ان کے عملوں کی وجہ سے، یہ ایک بڑا زبردست انداز ہوگا وہاں جنت کے اندر۔ مالک اپنے بندوں کو کہے گا یہ جنت کی نعمتیں بہاریں یہ ان اعمال کی وجہ سے ہیں جو تم نے دنیا میں کیے ہیں میرے بندو، اور بندے کہیں گے مالک نہیں، یہ آپ کے فضل و کرم اور شفقت کی وجہ سے، اگر آپ نہ چاہتے، آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم اس طرف آنے والے نہیں تھے۔ یہ ایک انداز ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور فاسقوں فاجروں نافرمانوں کا کیا پوچھتے ہو، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے، جن کو اللہ پیدا کرے اور اللہ کے گن گانے کی بجائے یہ دوسروں کے گن گائیں، دوسروں کے سامنے جھکیں، دوسروں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا غریب نواز، پھر ان کی نظر و نیازیں ہیں، پھر ان کے سامنے رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، پھر پیچھے جا رہے ہیں، پھر چاپلوسی ہے، پھر ساری چیزیں دوسروں کی کیے جا رہے ہیں،
تو یہ ایسے فاسق اور فاجر، ان کا ٹھکانہ، ان کی آخری جو قیام گاہ ہے، فماواہم النار، آگ کے اندر سارے عذاب ہوں گے. اندازہ لگائیے، آگ کے اندر، وہ بہت بڑی آگ ہے، بہت بڑا جہنم، بلکہ ایک پریشر کوکر کی طرح سمجھیے، بند کر دیے جائیں گے ان ستونوں کے اندر، اور اس کے اندر خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی جس کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا آگ کے اندر. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، مالک فرماتا ہے ایک موقع دیا جائے گا ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، جب نکلنے کی صدیوں بیت جائیں گی، کنارے تک کبھی پہنچیں گے، کیونکہ اتنی گہرائی ہے اس جہنم کی. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی. نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے ساتھیوں جانتے ہو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، یا آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ نے اطلاع دی ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے. 70 سال نیچے گرتا گیا، اندازہ لگائی اللہ کے بندو، اور جب نیچے پہنچا ہے اور پھٹا ہے تو اس کی آواز سنائی ہے، یہ معجزانہ طور پر. تو اللہ کے بندو اس طرح آخرت کے ڈراوے بھی دیے گئے تھے. کہیں سعود پہاڑ کا ذکر ہے کہ نافرمانوں کو میں سعود پہاڑ چڑھاؤں گا، بہت بڑا پہاڑ ہے جہنم کے اندر جس کے اوپر ان کو چڑھایا جائے گا، پھر اوپر سے پھینکا جائے گا ان کو. اندازہ لگائیے، بڑے سردار تھے بڑے، اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، ذق چکھ مزے، اب تو بڑا عزت دار تھا، بڑے رینک والا تھا، بڑے منصب والا تھا، اللہ کی بات تمہیں پسند نہیں تھی اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے خدائی کا تمہیں شوق تھا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور اللہ کے مد مقابل تو کھڑا ہو گیا تھا، اپنی چلاتا تھا، پیسے کے زور کے اوپر جو اللہ نے تجھے دیا تھا، منصب کے زور کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا تھا، اور اقتدار کے زور کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا تھا. یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اللہ کی فرما برداری کے لیے. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا تمہیں. شکر گزاری کی بجائے خود سری اور نافرمانی کی روش تم نے اختیار کیا. اب چکھ مزے، یہاں کوئی تمہارے مرید نہیں ہے، کوئی تمہارے ورکر نہیں ہے، کوئی تمہارے جتنے کام کرنے والے یا آگے جوان تمہارے کوئی نوکر چاکر یہاں نہیں ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست جو تمہارے اوپر کوئی ترس. ہر طرف سے لعنت کی بارش ہو رہی ہوگی تمہارے اوپر، فرشتے لعنت بھیجیں گے، سارے مومن لعنت بھیجیں گے، اللہ کی طرف سے لعنت پڑے گی، اور خود تمہارے اپنے ساتھی، تمہارے اپنے جتنے تھے، یہ تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے کہ بے ایمان یہاں لے آئے ہو، اور تم نے دنیا کی اندر ایمان کی طرف تمہیں رخ نہیں کیا. ایمان کی دعوت اٹھی تھی، کچھ لوگ تھے تمہارے بھائی تھے، تمہارے جیسے انسان تھے، ان کے سامنے یہ دعوت اٹھی تھی، انہوں نے اس دعوت کی طرف رخ کیا. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا، کہ ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ہم نے اس کی بات کو سنا، غور و فکر کیا، دل لگی بات تھی، دل کی ہمارے اپنے بات تھی کہ کیا بات ہے، کتنی سادہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، زمین کو اس نے بنایا، آسمان کی اس نے بنایا ہے بغیر ستون کے، اور وہ تمہیں زندگی اس نے دی ہے، وہی بعد میں تمہیں موت دے گا، وہی قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا. جنت اور جہنم کا اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اللہ جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، جس کو کہائے گا، جس کو مالک معاف کرنا چاہے گا، اس کے لیے شفاعت کا یہ انداز ہے مالک کا. باقی اپنی طرف سے کو کہہ دے کہ یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں کا دوست ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی سفارش کسی کی وہاں کام آئے. تو یہ وہاں پھنس جائیں گے سارے نافرمان، اور جہنم سے نکلنے کی جب کوشش کریں گے، کنارے کی طرف پہلے آنے کا تھوڑا موقع دیا جائے گا، پھر اٹھا کے پھر بیچ میں پھینک دیا جائے گا، پھر صدیاں بیت جائیں گی، پھر واپس کبھی آئے گا، اور پھر اسی طرح یہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا اللہ کے بندوں. اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اب چکھو اس عذاب کے مزے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اگر کسی نے تمہیں احساس بھی دلایا تو آگے سے شوخے ہو کے تم نے کہہ دیا. تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے، آگ کو پانی کر کے پیے جاؤ گے. اس طرح صوفیوں نے ایسے ایسے دعوے کیے ہیں کہ ہم جہنم کو ٹھنڈا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسے ایسے انہوں نے دعوے کی. ان کی کتابیں پڑھو اللہ کی بولو، عبد القادر جیلانی کی، محی الدین چشتی کی، علی اجویری کی، مجدد الفسانی کی، شاہ ولی اللہ کے پورے جتنی کتابیں پڑھو، ایک سے ایک کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، اور یہ واسطے، وسیلے، پکاریں، کون سا شرک ہے جو ان کی کتابوں کے اندر نہیں ہے اللہ کے بندو. آج مسلمانوں کی جو درگت پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے کر دیا، نبی علیہ السلام کی بات کو بالکل پیچھے کر کے اپنے مولویوں اور پیروں کی بات کو انہوں نے مانا ہے، اپنے کابرین کی باتوں کو انہوں نے مانا ہے. اور آج یہ جو دین پوری دنیا میں پایا جاتا ہے یہ انہی مولویوں اور پیروں کا گڑا ہوا ہے. اللہ کا دین جو قرآن کے اندر ہے یا صحیح حدیث کے اندر ہے وہ تو کفر و شرک کا جنازہ، اس کا بیجا پھاڑ دیتا ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی.
کیا یہ علی مدد کی پکار ہو، یا رسول مدد کی پکار ہو، یا غوث مدد کی پکارے ہو، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ پکارے ایک مسلمان پکارے لگائے؟ یہ نظر و نیاز کہیں 11ویں ہو رہی ہے، کہیں 12ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں 10 محرم کو، اس مسلمانوں کا انداز دیکھو، یہ شرب پیے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہیں، تو یہ بتاؤ اسلام کے اندر پھر یہ میلاد منانا، پھر یہ دن منانا، پھر وفات کے دن منانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اسلام کے خلاف دوسری قومیں دوسرے مذہب کرتے ہیں، ان کی نقل میں یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اسلام کی آڑ کے اندر۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو قبروں کو پکا کریں، مزار بنائیں، گنبد بنائیں، عرس اور میلے کریں، ڈول اور ڈمکے خواتین تک آ کے گاتی ہیں، وہاں قوالیاں گاتے ہیں، اندازہ یہ مسلمان ہیں؟ اسی لیے کوئی اسلام میں اور غیر مسلموں ہندوؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کے بندو۔ وہ اپنی مورتی کے سامنے اگر کھڑا ہو کے وہاں آ کے سلام کرتا ہے اور یہ وہاں تھوڑا سا جھک جاتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے ڈنڈوت کی، میں نے مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ مسلمان ہے وہاں جا کے سجدے کرتا ہے اپنے بابا کے سامنے اور کہتا ہے کہ میں سجدہ تعظیمی بجا لایا۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالیاں گاتا ہے، وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے۔ کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو، بالکل وہی انداز ہے، چاہے یہ ان کی مورتیوں کے سامنے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں سومناتھ کے مندر کے اندر، یا یہ دوسرے سکھ لوگ اپنی قبروں کے سامنے، اپنے بڑوں کی قبروں کے سامنے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ یہ مسلمان اپنی قبروں کے اوپر۔ آپ محی الدین چشتی کے مزار پر جا دیکھیں، اتنے بڑے بڑے وہاں دیچکے اور بڑے بڑے دیگیں ہیں جو پکائی جا رہی ہیں کہ یہ حضرت کا لنگر ہے۔ اور چاہے یہ گولڑے شریف والے ہوں، چاہے یہ علی اجمیری کی قبر ہو، محی الدین چشتی، یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں، وہاں عبد القادر جیلانی یا وہاں نجف میں جا کے دیکھیں، ہر جگہ، اور یہ مسلمان سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بڑے مزے سے وہاں کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان کو سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک قرار دیتا ہے۔ مالک فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انسانوں تمہارے اوپر، یہ حرام ہے، یہ جو مردار ہے یہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی، چونکہ ترتیب یہی اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ رکھی ہے، ہر جگہ ترتیب یہی ہے، سب سے زیادہ جو حرام ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جب کسی کو منسوب کرے، یہ چاول ہے، دیگ ہے، یہ 11ویں شریف ہے، یہ بکرا ہے، یہ بر امام جا کے چڑھے گا، یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے، یہ 12ویں کا کیک ہے نبی علیہ السلام کے لیے، یہ 10 محرم کی سبیلیں ہیں حسین رضی اللہ عنہ، یہ ساری کی ساری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ کس قدر ظلم ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں یہ زمرے میں نہیں آتی، بس یہ کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے بندوں، کفر و شرک جب ثواب بن جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، اس انکار کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ان کو ملے گا۔ اور مالک فرماتا ہے وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے یہ سب کچھ، ذرا دنیا کے اندر بھی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کے اندر بھی ان کو، یہ عذاب اصغر ہے، چھوٹا عذاب ہے، عذاب ادنا اس کو کہا گیا، یہ دنیا کے اندر جو ہوتا ہے یہ اس لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میری طرف رجوع کریں، کیونکہ مرنے کے بعد تو رجوع کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا کے اندر رجوع کا معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج جتنے عذاب آتے ہیں، چاہے خوفناک قسم کے طوفان ہوں، بارشیں ہوں، زلزلے ہوں، اور دھماکے ہوں، جنگیں ہوں، آپس میں لڑائیاں ہوں، مہنگائی کا زور ہو، یہ جتنے چاہے کافروں، مشرکوں اور باغیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے عذاب کے ہلکے چوکے ہیں، اور اس وجہ سے مالک فرماتا ہے ہماری طرف رجوع کریں، لیکن انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی اپنے کفر و شرک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا بھی ایسا ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، قرآن کے ذریعے اللہ کی باتیں یاد دلا دلا کے اس کو نصیحت کی جائے کہ دیکھو چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد تمہیں ہمیشہ کے جو زندگی کے ساتھ معاملہ پڑنے والا ہے، یا تو امن و سکون اور بہاروں کی زندگی ہوگی، بڑے بڑے جنتوں کے اندر، باغوں کے اندر رکھا جاؤ گے، ہمیشہ کی جوانی کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے حدیث کے ذریعے پوری طرح اس کو احساس دلایا جائے، اور دوسری طرف جہنم سے بھی ڈرایا جائے، پھر بھی کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آ رہی، بتائیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کے یاد کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر اس سے اعراض برتے۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ان مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ مالک تک یہ بات اس انداز سے دیکھیے، قرآن کا مضمون ایک مضمون ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی بیان ہے،
ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ باتیں ہیں. جنت کا ذکر ہے تو اس میں بھی عقیدے کی بات ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنتوں میں آئیں گے. کہیں جہنم کا ذکر ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے. دنیا کی ذلت اور خواری کا معاملہ اگر بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا کارساز اور مشکل کشا بنایا تب مالک نے مارا ہے. اور دنیا کے اندر عزت اور اکرام کا اگر کہیں معاملہ بیان ہوا ہے تو تب مالک فرماتا ہے جب انہوں نے ہمیں مانا ہے تو ہم نے پھر ان کو عزت دی ہے دنیا کے اندر. اور پھر مالک کے وعدے بھی ایمان تم الاؤن ان کنتم مومنین, تم سربلند رہو گے, دنیا میں تمہاری عزت ہوگی. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن بن جاؤ. تو یہ مشروط وعدہ ہے, شرط کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم مومن بنو. فرقوں سے نکلو, بریلیت سے نکلو, دیوبندیت سے نکلو, اہل حدیثیت سے نکلو, صوفیت سے نکلو, جمہوریت سے نکلو اور ایمان کی طرف آ جاؤ, اسلام کی طرف آ جاؤ. میرے پیارے بھائیو, یہی ایک واحد نجات کا راستہ ہے, ایمان کا راستہ ہے. سارے انبیاء نے یہ راستہ دکھایا ہے, اسی کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں. اور اس راستے میں جو ان کا ساتھی بنا ہے وہ مسلمان کہلایا ہے. اس راستے میں جس کی موت آئی ہے وہ شہید کہلایا ہے. اور براہ راست اللہ کی جنتوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اس چیز کو پھیلاتے ہوئے. یہ ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے, توحید کا معاملہ ہے. اگر ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی ہے, کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے میرے بھائیوں. کسی کے اوپر نماز فرض نہیں ہے, نہ روزے بھی آئیں گے جب کبھی, یا عمرہ یا حج یا زکوٰۃ, کوئی عمل اللہ کی طرف سے کسی اور کے اوپر نہیں ہے, غیر مومن کے اوپر. یہ ساری باتیں صرف مومنوں کے اوپر ہیں. ایمان بالکل کھرا ہو اور اس کے اندر بال برابر شرک کا کوئی ذرا برابر گنجائش شائبہ تک نہ ہو. نہ واسطے وسیلے کا شرک ہو, نہ پکاروں کا شرک ہو, نہ نظر و نیاز کا شرک ہو, نہ رکوع اور سجدے, اور نہ تعویذ گنڈا, نہ جمہوریت, کسی طرح کا شائبہ تک نہیں ہونا یہ شرک کا. ایسے مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعمال بھی رکھے ہیں اور سارے جنت کے وعدے ان کے لیے ہیں. مالک ان سے راضی ہوتا ہے, ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا, ان کو جنت عطا فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر دوبارہ کبھی امتحان نہیں ہوگا میرے بھائی, صرف ایک امتحان ہے, ایک موقع ہے. یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ موقع کبھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کو سمجھنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو یا وضاحت تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا. سوال ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور میں خود بھی کیا ہے, تعویذ گلے میں ڈالتا ہے, قرآن کا ایک چھوٹا سا ملتا ہے بنا بنا کہ پورا قرآن ہے, اور تعویذ کے اندر موم ڈال کے اور اس کے بعد پیک کر کے گلے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو. کیا ہے یہ صحیح ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے یہ خاص کر تعویذ کے بارے میں, اور یہ جو قرآنی تعویذ جسے خاص طور پر کہتے ہیں. قرآن چھوٹا سا اتنا باریک لکھا ہوتا ہے, اتنا باریک کہ وہ پڑھا بھی نہیں جاتا ہے. اور کئی ایسے تعویذ ہوتے ہیں جس کے اندر عجیب و غریب قسم کی عبارت ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کے اندر آ گیا اصل میں, جب یہ قومیں بگڑ جاتی ہیں پھر اس طرح کی چیزیں ان کے اندر شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ 10 آدمی آئے بیعت کرنے کے لیے, مسلمان ہو گئے تھے. تو 9 سے بیعت نہیں, 10ویں کو چھوڑ دیا اور سب نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی تو مسلمان ہو گیا ہے. تو نبی علیہ السلام کی نظر تعویذ کے اوپر پڑی اور کہا کہ ابھی تک تو تعویذ لٹکا ہوا ہے. اس اللہ کے بندے نے وہ تعویذ اتار دیا اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی بھی بیعت لی اور پھر کہا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا پکی بات اس نے شرک کیا. تو یہ نہیں کہا کہ ذرا کھول کے دیکھو مسلمان ہو گئے, کہ اب تو اللہ لکھا ہوا ہو, اس طرح کہ اللہ کی بات لکھی ہوئی ہے. دیکھو قرآن عمل کے لیے ہے, یہ نسخہ ہے. جس طرح ڈاکٹر کوئی نسخہ دیتا ہے, کبھی کسی نے گلے میں لٹکایا ہے یا اس کو چومنا شروع کر دے, کبھی ایسا ہوا ہے. نسخے کا مطلب ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے, اس کے مطابق دوائی لی جائے, اس کے مطابق پرہیز کیے جائیں, پھر اس کو شفا ملتی ہے اگر اللہ چاہے تو. اسی طریقے سے قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے, گویا ایک خط ہے, پیغام ہے انسانوں کے نام, اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے. مثال کے طور پر اسی کے اندر لکھا ہوا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ, بچ بچ کے جاؤ ان کے سامنے. بہت زیادہ عزت و احترام ہے, صرف شرک کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی. تو بتاؤ اگر وہ والی آیت انسان پڑھ کے اپنے پاس رکھے, دوبارہ روزانہ چومے, اس کو گلے میں ڈال لے اور والدین کی وہ توہین کرے, والدین کی خدمت نہ کرے, یہ کیا ہے؟ اس لیے بالکل قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو یہ بالکل شرک ہے. اور نبی علیہ السلام نے کبھی تعویذ نہیں لکھی, حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے. صحابہ اکرام لکھا کرتے تھے, یعنی اس کی وحی کو تحریر کیا کرتے تھے, لیکن کبھی انہوں نے تعویذ لکھ کے اپنے گلے میں یا بچوں کے گلوں میں یا کسی کے گلے میں نہیں لٹکایا. یہ مسلمانوں کے اندر آ گیا. اصل میں دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی اور جو ایسی چیزیں ان کے اندر آئی, یہ چیز بھی ان کے اندر آ گئی. یہ شرک ہے, بالکل اس میں دوسری کوئی رائے نہیں.